ہے نا، اللہ کے راستے میں نکل کر چند صفات پر عملی مشق کرائی جاتی جن پر عمل کرنے سے دین پر چلنا آسان ہو جاتا، جس میں پہلا ہے ایمان، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمے سے یہ چاہا جا رہا ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، یعنی اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی اور غیر کے طریقوں میں 100% ناکامی، اس کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ مطلب اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کی مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ ان میں سے ایک کا بھی محتاج۔ جیسے عام طور پہ میں بولوں کہ دیکھو بھینس دودھ کے دینے میں اللہ کی محتاج ہے، یہ تو بات سمجھ میں بھی آتی، لیکن اللہ دودھ کے دینے میں بھینس کا محتاج نہیں ہے۔ مرغی انڈے کے دینے میں اللہ کی محتاج ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ انڈے کے دینے میں مرغی کا محتاج۔ یہ چیز سمجھنی ہمیں، اس چیز کو بٹھانا ہے۔ ایک رخ یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں اللہ کی محتاج ہیں، اور ایک رخ یہ ہے کہ اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بات آج محنت کر کے اتنی تو ہماری زبان پہ آ گئی، ہاں بھائی میری دکان اللہ کی محتاج، میرا کاروبار اللہ کا محتاج، میری فیکٹری اللہ کی محتاج، لیکن ابھی تک یہ بات گلے میں نہیں اتر رہی کہ اللہ میری فیکٹری کا محتاج نہیں ہے، اللہ میری دکان کا محتاج نہیں ہے، اللہ میری کھیتی کا محتاج نہیں ہے۔ نہیں بھائی، بغیر دکان کے کیسے ہوگا، بغیر فیکٹری کے کیسے ہوگا؟ تو یہی تو سیکھنے کے لیے 4 مہینے کہ اللہ ان میں سے کسی کا محتاج۔ 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پالا، 40 دن تک یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پالا، 30 سال تک فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا، ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو جنگل کے اندر، صحرا کے اندر بغیر کسی سبب کے اللہ نے پالا۔ یہ اللہ اپنی نشانی بتا رہے ہیں کہ ہم پالنے میں کسی کے محتاج نہیں، ہم پیدا کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کی پسلی میں سے حوا علیہ السلام کو، ارے بھائی اللہ ہی نے تو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا یقین ہمارے دلوں میں ہو۔ دیکھو اسباب سنت ہیں، لیکن اسباب کا یقین شرک ہے۔ اسباب کیا ہے؟ سنت ہیں۔ ایک آدمی شادی کیے بغیر کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کے دعا کرے اللہ اولاد دے اولاد دے، تو کہاں سے ہوئے گی؟ اسباب اختیار کرنا ہے، سنت ہے وہ۔ لیکن آدمی یہ سمجھے کہ اللہ محتاج ہے میاں بیوی کے ملنے کا، تو نہیں، اللہ نے تو مریم علیہ السلام کو بغیر باپ بغیر شوہر کے اولاد دے دی۔ خود قرآن کہتا ہے لم یمسسنی بشر، کہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں، ولم اک بغیہ، اور میں کوئی فاحشہ عورت بھی نہیں ہوں۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ قال کذالک ربک، یہ تو تیرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ تھوڑی ان چیزوں کا محتاج ہے، وہ تھوڑی ان سبب کا محتاج ہے، وہ تھوڑی ان سبب کا پابند ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے دلوں کا یقین صحیح کرنے کا مطلب یہ کہ اپنے دلوں کا یقین بٹھاؤ۔ یہ نہیں کہ چیزیں اللہ کی محتاج ہیں، بلکہ یہ بٹھاؤ کہ اللہ ان چیزوں کا محتاج۔ پیٹ کے بھرنے میں اللہ کھانے کا محتاج نہیں، پیاس کے مٹانے میں اللہ پانی کا محتاج نہیں، تھکان کو دور کرنے کے لیے اللہ نیند کا محتاج نہیں، بیماری کو دور کرنے کے لیے اللہ دوا کا محتاج نہیں۔ یہ چیز سمجھاؤ اپنے دلوں کو، یہ ہے اصل۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دوسری چیز میں نے حدیث پڑھ کے بتائی آپ کو۔ اب یہ حدیث سمجھو، جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ پوری دنیا کے نظام کو چلائیں گے۔
کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ جب تک دنیا میں تبلیغ والے قیامت تو آنے کی نہیں. میں کہا کیوں؟ بولے قیامت کو دھکیلنے والے تبلیغ والے، بولے باقی نشانیاں تو ساری کی ساری پوری ہو گئی. میں نے کہا کیوں ایسا؟ بولے اللہ میاں نے خود کہا ہے اور اللہ کے نبی کے ذریعے سے کہا ہے جب تک اللہ اللہ ہوتا رہے گا، بولے یہ تبلیغ والے رہیں گے تو اللہ اللہ ہوتا رہے گا، بولے اور اللہ اللہ ہوتا رہے گا تو قیامت آنے والی. تو پہلے تبلیغ والے مریں گے، بعد میں قیامت آئیں گی. یہ ہے حدیث، ہے نا. اور رائی کے دانے کے برابر ایمان اگر بچا کر لے جاؤ گے، اللہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دیں گے. سنو، رائی کے دانے کے برابر ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضرت مولانا احتشام صاحب نے اپنی کتاب میں پستی کے واحد علاج میں لکھا کہ آدمی برائی کو دیکھ کر اس کے برا ہونے کا خیال دل میں بھی نہ لاوے تو اس کے پاس رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں. میں تم کو کتاب کھول کے بتاؤں، فضائل اعمال میں لکھا پستی کے واحد علاج میں. ایمان کی سرحد ہی ختم ہو گئی. رائی کے دانے کے برابر ایمان کیا؟ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اللہ کے نبی نے کہا یہ ایمان کا سب سے کم درجہ کہ آدمی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو دل سے اس کو برا سمجھے. یاد رہے گی انشاءاللہ. اب اس کو زندگی میں لانے کے لیے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ایمان کے فضائل کو، ایمان کے واقعات کو خوب پڑھنا، خوب سننا. ہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی ظاہر کے خلاف کیسی مدد کی. حضرت جی فرماتے تھے اللہ نے صحابہ کو 2 قسم کی روزی دی، ایک تو ظاہر کے خلاف، ایک گمان کے خلاف. ایک تو ظاہر کے خلاف، ایک گمان کے خلاف. اللہ نے اپنے صحابہ کی مدد کی. اس کو پڑھو، ان کے واقعات کو حلقوں میں بیٹھ کر خوب پڑھو، ایمان کے فضائل کو خوب پڑھو. کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور بیوی نے یوں کہا کہ میں نے آٹا گوندھ لیا ہے، میں پڑوس میں جا رہی ہوں آگ لینے، تم ذرا آٹے کا خیال رکھنا کہیں بکری کھا نہ جائیں. اور یہ کہہ کر بیوی بازو میں گئی آگ لینے، ہے نا. اور پیچھے ایک سائل آیا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. حبیب اجمی نے وہ آٹا اٹھا کے اس کو دے دیا اور وہ بیوی آگ لے کے آئی تو آٹا غائب. تو انہوں نے حبیب اجمی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آٹا کہاں گیا؟ تو حبیب اجمی نے کہا روٹی پکنے گیا. تو ان کی بیوی نے کہا مذاق مت کرو، صحیح بولو کہاں گیا؟ بولے اللہ کی بندی ہو تو میں نے صدقہ کر دیا. ارے یار، بولے تم کو دماغ ہے کہ نہیں؟ میں آگ لینے گئی اتنی دیر میں، تو تھوڑی دیر میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولا تو ہاتھ میں سالن کا پیالہ اور اوپر روٹی رکھی ہوئی تھی. کہا فلاں نے آپ کو یہ ہدیہ بھیجا ہے. تو حبیب اجمی نے کہا بہت جلدی پکا لائے اور سالن مفت میں ساتھ لائے. سالن مفت میں. یہ واقعات کو پڑھنا اور پھر امت میں چل پھر کر ان باتوں کو بیان کرنا. تعلیم کے حلقوں میں جو حدیثیں پڑھیں گے نا، انہی حدیثوں کو باہر جا کر تعلیمی گشتوں میں، عمومی گشتوں میں، تشکیلوں میں انہی باتوں کی دعوت دینا. کریں گے انشاءاللہ. اور پھر رات کو اٹھ کر تنہائی میں اللہ سے ایمان کی حقیقت مانگنا.